نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور شیخ الاسلام مجدد دوران رئیس المحققین علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی نعت شریف سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی، اور قرآن بھی روح قرآن بھی۔ مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ، مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ، دل کو ان کی رسائی پر ایمان بھی، عقل ایسی رسائی پر حیران بھی۔ کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، غفلتوں رحمتوں کا ہے ایک معرکہ۔ کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک معرکہ، دل کو ان کی شفاعت پر ایمان بھی، عقل اپنے کیے پر پشیمان بھی۔ ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، ناز سے آپ نے ایک دن یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا، ہے تیرے سامنے عالم کن فکاں، ہے تیرے سامنے عالم کن فکاں، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی۔ بولے یہ حضرت جبرائیل امین، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبیں، بولے یہ حضرت جبرائیل امین، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبیں، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی۔ ان کی رحمت پر اختر دل و جان فدا، ان کی رحمت پر اختر دل و جان فدا، جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ، گو میری زندگی ان سے غافل رہی، گو میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے ایک آن بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، ان صلاتي، کہ بے شک میری نماز، وہ نسکی، وہ محیا، وہ مماتی، میری عبادت اور میری حیات وہ ممات سب اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ للہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ،
اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے والا میں ہی ہوں، مخلوق اول میں ہوں۔ خلق اللہ اول ما نوری وکل شیء من نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں سب سے اول ہے تو آپ اللہ کے سب سے پہلے ماننے والے، سب سے پہلے اول المومنین بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اول المسلمین بھی ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ واقع معراج ہے۔ معجزہ جو ہے یہ عاجز کرنے والی چیز ہوتی ہے، معجز، عاجز، انسان اس سے عاجز آ جاتا ہے، عقل انسانی اس بات کو سمجھنے سے عاجز آ جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ انسان اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتا ہے اس بات کو، عقل عاجز آ جاتی ہے، وہاں پر بالکل عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، عقل اس بات کو سمجھنے سے عاجز، جب عاجز آ جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے نبی کا۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اب اس کو سمجھنا انسانی عقل کی بات نہیں ہے، بس تسلیم کرنا ہے، عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ عقل سے ابو جہل نے سمجھنے کی کوشش کی، نہیں سمجھ سکا، کفار و مشرکین اپنی عقل دوڑائے، نہیں سمجھ سکے، عقل سب کی حیران ہو جاتی ہے، لہذا تسلیم کرنا ہے، صرف وہاں ایمان لانا ہے، ماننا ہے، تو معجزہ ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 12ویں سال یعنی 27 رجب دوشنبہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس کی سیر کرایا اور وہاں سے 7 آسمانوں کا طویل سفر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات دکھائیں۔ اس رات جو ہے کعبۃ اللہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کا آغاز فرمائے، بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے 7 آسمانوں کا طویل سفر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ نشانیوں کی تفصیلات میں انبیاء سابقین سے ملاقات، تمام انبیاء سے ملاقات، مسجد اقصی میں تمام انبیاء و سابقین کی امامت، ملا اعلیٰ کے فرشتوں سے ہم کلامی، آسمانوں کے عجائب و غرائب کا معائنہ، جنت و دوزخ کی سیر، سدرۃ المنتہا اور عرش اعظم کا مشاہدہ، اور سب سے بڑھ کر لامکاں تک عروج اور ذات کبریا کا دیدار، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسی مقام قرب اور گوشے خلوت یعنی مقام قاب قوسین، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی میں دیگر انعامات نفسیہ کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے معراج عطا فرمایا، اور وہ معراج ہے نماز۔ امت کی معراج ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، یہ تحفہ ہے معراج کا۔ تو معراج کو تو ماننا ہی پڑے گا، واقع معراج کو، کیونکہ ہم نماز کو جب مان رہے ہیں تو جب یہ تحفہ لے آئے ہیں تو کہاں سے لائے، اس بات کو ماننا ہمارا ایمان ہے۔ ایک طبقے کو جن کے قلوب و اذہان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یکسر خالی ہے، وہ واقع معراج اور جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ واقع معراج ساری کائنات کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ رب ذوالجلال سے سرفرازی ہوئی، یہی آپ کی معراج ہے۔ نبی کی معراج کیا ہے؟ دیدار الہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات الہی کا مشاہدہ ہوا۔ یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، یہ آپ کے عروج کی انتہا ہے۔
اللہ کے نبی کے عروج کی انتہا کیا ہے؟ ذات الہی رب ذوالجلال کا دیدار، مشاہدہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ انبیاء کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہی انبیاء کرام کی معراج ہے۔ معراج جو ہے انسان کو اپنی توقع، اپنی حیثیت سے زیادہ کوئی چیز حاصل ہونا، یہ اس کی معراج ہوتی ہے، اور کوئی چیز کمتر حاصل ہونا یہ معراج نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر براق پہ بیٹھے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں، یہ تو براق کی معراج ہے۔ انبیاء کرام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں بلکہ یہ انبیاء کرام کی معراج ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے افضل ہیں، انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ تو انبیاء کرام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، یہی انبیاء کرام کی معراج ہے۔ حضرت جبرائیل امین کی معراج دیکھیے، پروردگار عالم نے فرمایا یا جبرائیل قبل قدمی، اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لے۔ یا جبرائیل قبل تقبیل کر لے، چوم لے، بوسہ دے دے۔ قدمی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کو چوم لے، یہ حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا گیا۔ حضور شیخ الاسلام حفظہ اللہ فرماتے ہیں خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے ہے بے مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبرائیل پر کفے پا ہے، جبین حضرت جبرائیل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین نے اپنی کافوری آنکھیں اور ہونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیے۔ حضرت جبرائیل امین کی شان کا اندازہ کریں کہ آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا، حضرت جبرائیل امین کو رکاب تھامنے، حضرت میکائیل کو لگام پکڑنے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ذہن سنبھالنے اور خدمت گزاری سے مشرف ہوئے۔ یہی ملائکہ کی معراج ہے، جنہوں نے جو خدمات انجام دی۔ حضرت میکائیل نے خدمات انجام دی، حضرت اسرافیل نے خدمت کی، حضرت جبرائیل امین نے ذہن سنبھالی، آپ کی رکاب تھامے۔ تو یہ انبیاء کرام، یہ ملائکہ کی معراج ہے، یہ ان کو خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی معراج فرما رہا ہے، انبیاء کی معراج ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی ہے، یہ انبیاء کی معراج ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب کی معراج ہو رہی ہے، انبیاء کی معراج، حضرت جبرائیل امین کی معراج، ختموں کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہو گیا، حضرت اسرافیل کی معراج، حضرت جبرائیل کی معراج، حضرت میکائیل کی معراج، ملائکہ کی سب کی معراج ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، براق کو اپنی خدمت پر وجد آ گیا اور اپنے مقدر پر ناز کرنے لگا، یہی براق کی معراج ہے۔ ہر ایک کو وہ نعمتیں مل رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سب کو معراج ہو رہی ہے۔ آسمانوں کی معراج ہوئی، جنت کی معراج ہوئی، کائنات کے ایک ایک ذرے کی معراج ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تصدیق کیے بغیر سفر معراج کی تصدیق کر دی۔ اس صبح آپ صدیق اکبر کے لقب سے سرفراز ہوئے، یعنی سب سے بڑا تصدیق کرنے والا یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج ہے۔ صدیق اکبر کے لقب سے آپ نوازے گئے، تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی معراج ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے معراج کا تحفہ نماز ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یہ امت کی معراج ہے کہ نماز عطا ہوئی، اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ معراج جسمانی کا قائل صدیق ہے اور منکر ابو جہل، تصدیق کرنے والے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منکر معراج کا انکار کرنے والا کون؟ ابو جہل۔
ہر صحیح العقل اور جائز النسب انسان کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے. یعنی کوئی فاطر العقل اگر ہے، عقل ہی نہیں ہے، بیوقوف ہے، یا جائز النسب نہیں ہے کہ کہیں بھی اس کی پیدائش ہوئی اس کو پتہ نہیں، تو اس کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ہوتی ہے. تاریخ پیدائش کی بہت اہمیت ہوتی ہے، تمام دستاویزات اور سرٹیفکیٹس میں درج کی جاتی ہے. اسی طرح اہم واقعات کی تواریخ بھی سب کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. شادی کی تاریخ سب کو معلوم رہتی ہے، سب کو یاد رہتی ہے. ہر انسان سے پوچھے شادی شدہ سے کہ آپ کی ڈیٹ آف میرج کب ہے تو وہ بتا دے گا. فتح و کامیابی کی تاریخ سب کو یاد رہتی ہے. ملازمت پہ رجوع ہونے کی تاریخ سب کو یاد رہتی ہے. افراد خاندان یا متعلقین کی تاریخ وفات سب کو یاد رہتی ہے. اولاد کی تاریخ پیدائش سب کو یاد رہتی. بہرحال اہم باتیں اور واقعات سب کو یاد رکھا جاتا ہے. کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملا، منصب ملا، وہ تاریخ یاد رہتی ہے. کوئی اچیومنٹ ہوا تو انسان کو یاد رہتا ہے، ارے مجھے فلاں تاریخ کو ایوارڈ ملا تھا، میں فلاں تاریخ کو سفر کیا تھا، پہلی مرتبہ فلاں مقام پہ میں سفر کیا تھا. تو انسان کو اہم جو واقعات ہوتے ہیں، پلین میں فلاں تاریخ کو میں بیٹھا تھا پہلی مرتبہ زندگی میں، ٹرین کو فلاں وقت میں بیٹھا تھا، وہ پہلا سفر میں نے اس وقت کیا تھا. تو انسان کو ہر چیز کا تاریخ اور وہ واقعہ یاد رہتا ہے. ہر صحیح العقل انسان کو یاد رہتا ہے. واقعہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور امت کے لیے یادگار و اہمیت کا حامل ہے. ایک عظیم واقعہ جو ہے سب کے لیے یادگار ہے. صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار اور امت کے لیے یادگار و اہمیت کا حامل ہے. امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فیض ہے کہ اس نے اس امت کو قیامت تک جشن میلاد النبی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا شعور عطا کیا. ایک عظیم جشن ہے، یہ عظیم واقعہ ہے، ایک عظیم نعمت ہے. واقعہ معراج جو ہے اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے کہ آپ امت کو معراج ہوئی، نماز عطا ہوئی. الصلاۃ معراج المومنین، معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز. تو اگر منا رہی ہے، تحفہ کا جشن ہے، نماز اللہ نے عطا کیا ہے. امت کی ایک عظیم معراج ہے جو قرب کا ذریعہ ہے. نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، بندہ جو ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز ایسی پڑھو جیسا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہ سمجھ سکتے ہو تو کم از کم اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اتنی عظیم معراج ہے. تو یہ معراج کب بندے کو جو تحفہ ملا ہے معراج کا، تو اس کا جشن تو منانا چاہیے. امت کو یہ عظیم تحفہ ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر خاص فیض ہے کہ اس نے اس امت کو قیامت تک جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا شعور عطا کیا. بعض لوگ جو ہے ان کی زبان پر شرک و بدعت کے کلمات جاری رہتے ہیں. ایک طبقہ ہے نام نہاد لوگوں کا، غیر مخلدین کا، ان کی زبان پر ہمیشہ شرک و بدعت کے کلمات جاری رہتے ہیں. کہتے ہیں، اپنی کتاب ایک البدع و اثرها صحیح میں لکھتے ہیں کہ یہ شب جس میں واقع اسرا پیش آیا، اس میں کسی طرح کا جشن منانا اور اسے کسی بھی طرح کی غیر مشروع عبادت کے لیے خاص کرنا جائز نہیں. یعنی نہ جشن منانا چاہیے اور نہ کوئی خاص عبادت کرنا چاہیے. یہ سب ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. اس رات میں کیا کرنا؟ عبادت کرنا بھی جائز نہیں. عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین. سب کچھ اللہ کے لیے ہے. بندے کا جو ہے ہر چیز، ساری عبادت بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. جینا مرنا سب کچھ بندے کا اللہ کے لیے ہے. لیکن اب یہ عبادت بھی ناجائز بتا رہے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ اس کا کسی کا، اللہ کا کوئی شریک نہیں.
تو ہماری عبادتیں، ہماری نماز، ہماری جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں. ہم کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کی عبادت بھی جو ہے وہ بھی شب معراج میں کرنا جائز نہیں. اور مزید لکھتے ہیں آگے اسی کتاب البدع والصحیح میں، اسرا صحیح میں، کہ یہ شب جس میں واقع اسرا و معراج پیش آیا، اس کی تحدید و تعین کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں، نہ رجب کے کسی مہینے، نہ رجب کے نہ کسی اور مہینے کی. یعنی معلوم ہی نہیں کہ یہ کب ہوا واقعہ، کوئی اس کی تحدید نہیں کہ فلاں مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور کوئی تعین بھی نہیں ہے کہ کس تاریخ میں پیش آیا. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جن صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو محفوظ رکھا ہو، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا مہینہ، دن اور تاریخ محفوظ نہ رکھیں؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تبرکات آج تک موجود ہیں، محفوظ ہیں، تو کیا امت اس واقعے کو فراموش کر دی اور یہ معراج النبی کا دن، تاریخ، واقعہ یاد نہیں رکھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات بھی، اصحاب فیل کے واقعے کا بھی دن معلوم ہے، مہینہ معلوم، مقام معلوم. تو اس امت کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو فراموش کر چکی ہے کہ تاریخ بھی یاد نہیں، مہینہ یاد نہیں، دن یاد نہیں، اتنا عظیم تحفہ پائے ہیں یاد نہیں رکھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا، کیا آپ نے وہ تاریخ کو یاد نہیں رکھا، وہ مہینہ یاد نہیں؟ تو یہ نام نہاد غیر مخلدین جو ہے اہل حدیث لکھتے ہیں کہ بعض قصہ گوؤں کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ واقع اسرا ماہ رجب میں پیش آیا، یہ بات اصحاب جرح و تعدیل کے نزدیک سراسر جھوٹ ہے. یہ کہ سراسر جھوٹ مان رہے ہیں اس واقعے کو. قصہ گوؤں کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ واقع اسرا ماہ رجب میں پیش آیا، تو یہ قصہ گوئی محسوس ہو رہی ہے، یہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. 15ویں پارے میں جو ہے قرآن میں ذکر ہے اس کا. اب یہ قصہ گوئی نظر آ رہا ہے، یہ واقعہ معراج، اور سراسر جھوٹ محسوس ہو رہا ہے. تو ایمان سے محروم، بے لگام اور ادب سے ناآشنا افراد کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اب ابن قیم لکھتا ہے شب اسرا کے بارے میں پتا نہیں کہ وہ کون سی رات تھی. البدع و اسرا صحیح اس میں لکھا جا رہا ہے. اور مزید لکھ رہے ہیں آگے، اس مہینے میں کوئی خاص عبادت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ اس مہینے میں رجبی روزے رکھتے ہیں. کل ہم نے احادیث مبارکہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے وہ روایات کو پیش کیا. حجت الاسلام علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ رجب کے روزوں کی فضیلت اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ اس مہینے میں رجبی روزے رکھتے ہیں. اگر بالفرض خاص عبادت ثابت نہ بھی ہو، یہ روزے بھی اگر ثابت نہ ہو بالفرض، حالانکہ حدیث میں ثابت ہے کہ رمضان مبارک مہینہ ہے، رجب شہر اللہ فرمایا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے، تو کثرت سے روزے رہ کے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اگر بالفرض ثابت نہ بھی ہو تو کیا عبادت ناجائز ہوگی اللہ کی؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا للہ رب العالمین فرمایا گیا
کہ ہر چیز تو اللہ کے لیے ہے. ہماری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہماری عبادت اللہ کے لیے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو اگر ہم کسی بھی مہینے میں اگر عبادت کر رہے ہیں کثرت سے، تو یہ سب للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس کا لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو عبادت تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، ہر مہینے میں کی جا سکتی ہے. تو عبادت ناجائز کیوں ہوگی؟ اللہ کی عبادت تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ہر وقت عبادت کی جا سکتی ہے. تو عبادت ناجائز نہیں ہوگی. بندہ بندگی ہر وقت کرے گا. بندگی بندے کا تقاضا ہے، وہ بندگی بندے کا تقاضا ہے، وہ ہر وقت عبادت کرتا رہے گا. تو اسی کتاب میں البدع و اسرار صحیح میں لکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ رجب کی 27 رات کو جاگتے اور عبادت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، جبکہ معراج کی تاریخ تو دور کی بات ہے، معراج کے مہینے میں بھی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو معراج ربیع الاول میں ہوئی، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں رجب میں ہوئی. یہ البدع و اسرار صحیح میں لکھ رہے ہیں کہ معلوم ہی نہیں معراج کب ہوئی، رجب میں ہوئی، رمضان میں ہوئی، شوال میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی. کیا یہ امت فراموش کر چکی ہے؟ کیا امت کو کیا یہ تاریخ نہیں معلوم؟ اجماع امت ہے، تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو یہ فکس ہے، یہ ڈیٹ کہ اختلاف نہیں ہے، یہ نہ کوئی قصہ گوئی ہے. تو ایسی ایسی باتیں جو ہے یہ نئے عقیدے گھڑنا کیا ہے، یہ بدعت ہے. یعنی معراج جو ہے عظیم الشان معجزہ ہے، معجزے کا انکار ہے. یہ معجزے کے نبی کے معجزے کا انکار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی سے پاک ہے. اللہ عاجز نہیں ہے، وہ کامل قدرت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر جو کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سفر معراج، یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ تو بدبختی ہے. واقع معراج کا انکار کفر ہے. واقع معراج کا انکار علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اسرا کا انکار کفر. بن باز لکھتا ہے کہ یہ شب جس میں واقع اسرا و معراج رونما ہوا، صحیح احادیث میں اس کی کوئی تعین موجود نہیں ہے، نہ رجب میں اور نہ کسی اور مہینے کی اس رات کی تعین کے سلسلے میں جو روایتیں بھی وارد ہیں وہ محدثین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. البدع و سیاح مکتب بیت السلام ریاض سے جو شائع ہوئی اس میں یہ سب انکار ہو رہا ہے کہ معراج کا، واقع معراج کا ہی انکار ہو رہا ہے مکمل طور پہ کہ یہ کب ہوا، کس مہینے میں ہوا، تاریخ کا تعین نہیں. کہ صحابہ کرام نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تبرکات کو محفوظ رکھا، اس امت نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تبرکات کو محفوظ رکھا. وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ کرام. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں حج کے موقع پر آپ جب بال نکلوائے، حلق فرمایا، تو زمین پر بال گرنے نہیں دیے صحابہ کرام. تمام صحابہ کرام ٹوٹ پڑے بالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے زمین پہ گرنے کی بجائے سب ہاتھوں میں گر رہے تھے صحابہ کرام نے. تو کیا یہ صحابہ کرام واقع معراج کو فراموش کر چکے ہیں اور تاریخ یاد نہیں رکھے؟ کیا امت نے یاد نہیں رکھا؟ تو اے ابو جہل، تو نے کیسی نسل چھوڑی ہے جو یہاں تک بکتی ہے؟ کیا بکتی ہے دیکھو اب البدع و اسرار صحیح میں. اور اگر اس کی تعین ثابت بھی ہو جائے تب بھی بلا دلیل خصوصیت کے ساتھ اس میں کسی قسم کی عبادت کرنا جائز نہیں. کہ اگر بالفرض اگر یہ مان بھی جائے کہ فلاں تاریخ رجب کی 27 کو ہو جائے تو اس تاریخ میں بھی کسی قسم کی عبادت کرنا جائز نہیں. عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ارے ہمارا جینا مرنا، عبادت، نماز، سب، روزہ، زکات، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اب یہ عبادت کرنا بھی ناجائز.
تو نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بغیر خصوصی اہتمام کی ہونی چاہیے. کوئی آرگنائز طریقے پر کوئی اہتمام کر کے اسپیشل طریقے سے عبادت نہیں کرنا چاہیے. ماہ رجب میں یا 27 رجب شب معراج کو اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں. اگر خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو ناجائز ہے. ناجائز کام کا مرتکب گناہگار ہوتا ہے اور گناہگار مستحق عذاب جہنم ہوتا ہے. لہذا خصوصی اہتمام کے ساتھ مقدس راتوں میں اذکار و عبادت مذہب اہل حدیث میں ناجائز ہے. تو عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت کرنا چاہیے بلکہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے, ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے, اپنے اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلوں کا اہتمام ہونا چاہیے, قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. سب مل کے درود کی محفلیں گھروں میں منعقد کریں تاکہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں. استغفار کی محفلیں منعقد کریں. استغفر اللہ ربی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی لا الہ الا هو الحی القیوم من کل ذنب واتوب الیہ. تو استغفار پڑھے کریں, قرآنی وظائف پڑھا کریں, قرآنی دعاؤں کی محفلیں منعقد کریں, ذکر میں مشغول رہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی, نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک ہماری عبادات, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے زکوٰۃ, ہر چیز, ہمارا جینا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.